خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو میں بہت ہی اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن بھی دوست بن گئے تھے اور ولادت کے وقت سارا مکان نور سے روشن تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز بہت سی ظاہری اور باطنی خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی عظمت و شان والے بزرگ اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ خواجہ غریب نواز کی نگاہ فیض کی بدولت نہ صرف بہت سے گناہ گاروں نے توبہ کی بلکہ لاکھوں غیر مسلموں نے سلطان کے دست حق پرست پر اسلام بھی قبول کیا۔ خواجہ غریب نواز کے حوالے سے درج ہے کہ جب آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آقا نے آپ کو ایک ہی نظر میں مشرق و مغرب کا نظارہ کروایا تھا اور اجمیر شریف کی نشاندہی بھی فرما دی تھی۔ پھر نبی نے خواجہ کو ایک انار عطا فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کرامات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کثرت سے روایات موجود ہیں کہ اجمیر شریف میں قیام کے دوران کئی شعبہ بازوں اور جادوگروں نے آپ سے مقابلے کی ٹھانی، لیکن ان سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ خطہ ہندوستان جس پر کسی نبی نے قدم نہیں ڈالے تھے اور توحید و رسالت کی روشنی سے وہ محروم تھا، اس خطہ میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور حلقہ بگوش اسلام کیا۔ عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز صرف مسلمانوں کے غریب نواز نہیں تھے بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے در سے خالی نہ جاتے تھے۔ آپ کا پیغام محبت ہر ملک ہر مذہب کے لوگوں سے تھا، جو بھی آیا خالی دامن اپنی مرادوں سے بھر کر لے گیا۔ یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے کہ بر صغیر پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے اور وہ قبر ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خواجہ غریب نواز کی کرامات کے حوالے سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کے ایک خادم انا ساگر جھیل سے وضو کے لیے پانی لینے گئے تو وہاں خلاف معمول راجہ کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ جب خادم نے کوزہ میں پانی بھرنا چاہا تو سپاہیوں نے سختی سے منع کیا۔ خادم نے آ کر جب سلطان کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا، سپاہیوں سے کہو کہ اس مرتبہ ایک کوزہ پانی لے لینے دو، پھر ہم کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ عطائے رسول کے حکم پر جب خادم دوبارہ جھیل پر پانی لینے گیا تو سپاہیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آج کوزہ بھر لو، اس کے بعد یہاں سے تمہیں پانی لینے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ خادم نے حضرت غریب نواز کے حکم کے مطابق وہ ایک کوزہ بھر لیا۔ جیسے ہی سلطان کے خادم نے کوزے میں پانی بھرا، راجپوت سپاہیوں پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور وہ یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ انا ساگر جھیل کا سارا پانی ایک چھوٹے سے برتن میں آ کر سمٹ گیا۔ جس جھیل پر سپاہی تکبر کر رہے تھے وہ پانی سے خالی ہو چکی تھی۔ ہندو قوم کے نزدیک یہ جادوگری کا ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا۔ یہ دیکھ کر راجپوت سپاہی وہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خواجہ غریب نواز کے خادم بھی آپ کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہوا۔ انا ساگر جھیل کے خشک ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ پرتھوری راج مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس مسلمان فقیر کا مقابلہ ہندو جادوگر ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہر اجمیر کے چند معززین انا ساگر جھیل کی سابقہ پوزیشن بحال کرنے کی استدعا لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر جھیل کا پانی اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔
ورنہ ہمارا مذہب تو کسی بے زبان جانور کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ برتن کا سارا پانی تالاب میں ڈال کر واپس آئے۔ جب کوزے کا پانی آپ کے حکم سے جھیل میں ڈالا گیا تو لوگ دیکھ کر دوبارہ حیران رہ گئے کہ انا ساگر جھیل ایک بار پھر پانی سے لبالب بھر چکی ہے۔ خواجہ معین الدین کے حوالے سے ایک قصہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب پرتھوری راج اپنے باز و انار سے باز نہ آیا اور مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کی تو حضرت غریب نواز نے اپنی روحانی قوت کے ذریعے ظلم و جبر کی سلطنت کا تختہ الٹا اور سرزمین ہند میں امن و آشتی کی فضا ہموار کرتے ہوئے حکومت کی باگدور سلطان معز الدین عرف شہاب الدین غوثی کے حوالے کر دی۔ پتھورا رائے اس زمانے میں اجمیر میں ہی مقیم تھا۔ ایک روز اس نے نائب رسول کے ایک مرید کو کسی وجہ سے ستایا۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ اسے مت ستاؤ، لیکن پرتھوری راج کا سر غرور و تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پاس نہ آیا اور اس مرید کے بارے میں ناشائستہ کلمات کہنے لگا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے میں نے لشکر اسلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہی ایام میں شہاب الدین غوری لشکر لے کر غزنی سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ پتھورا رائے نے مقابلہ کیا لیکن اللہ کے حکم سے زندہ گرفتار ہوا۔ خواجہ غریب نواز کی کرامات کے حوالے سے یہ قصہ بھی عام ہے کہ جو ہندوستان میں اسلام عام ہوتا گیا، مخالفین اسلام کے دلوں میں آتش غیب و غضب بڑھتا چلا گیا۔ کچھ لوگوں نے ناپاک ارادے سے خواجہ غریب نواز پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب خادموں نے اطلاع دی تو خواجہ غریب نواز اٹھے اور مٹھی بھر مٹی لا کر اس پر آیت الکرسی دم کی اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی جس پر پڑی اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس ہو کر رہ گیا اور باقی لوگ یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب اسلام کے دشمنوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے لڑائی چھوڑ دی۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا گزر سبزوار کے علاقے سے ہوا تو وہاں آپ نے ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوش نما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو کہ اپنے ظلم و سفاکیت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و گل مچاتا تھا۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی جب نوافل کی ادائیگی کے لیے باغ میں موجود حوض سے وضو کرنے لگے تو محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اللہ میرا حافظ و ناصر ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا، سیدھا حوض کی طرف آیا اور جب اس نے اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حاکم کچھ کہتا، خواجہ غریب نواز نے اس پر کرم کی ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے خادموں نے حاکم کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی وہ ہوش میں آیا وہ فوراً حضرت غریب خواجہ کے قدموں میں آ پڑا اور گناہوں سے تائب ہو کر آپ کے دست مبارک پر بیعت لے لی۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب اپنے پیر و مرشد سیدنا خواجہ عثمان بارونی سے فیض و برکات حاصل کر کے اللہ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر خواجہ معین الدین چشتی جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ کی ذرا سی بھی شہرت ہوتی تو آپ کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یہ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز قیام کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول کی زیارت بھی کی۔
مدینے میں قیام کے دوران خواجہ غریب نواز کو خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ نبی نے فرمایا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہند کی ولایت عطا کر دی گئی ہے، اجمیر چلے جاؤ اور اپنے وجود سے بے دینی کو دور کرو اور اسلام کی رونق میں اضافہ کرو۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز اجمیر شریف تشریف لے آئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی مسلسل کوششوں سے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ خواجہ غریب نواز کی کرامات کے حوالے سے یہ واقعہ اپنی مثال آپ ہے کہ ایک مرتبہ کسی حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھوایا۔ مقتول کی ماں روتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فریاد کی۔ جب وہ بڑھیا خواجہ غریب نواز کی خاص حاضر ہوئی تو آپ وضو فرما رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور اس بڑھیا کے ساتھ چل پڑے۔ یہ دیکھ کر سلطان کے مریدین بھی آپ کے ہمراہ چل دیے کہ دیکھیں آج پردہ غیب سے کیا کرامت خواجہ غریب نواز کے رونما ہوتی ہے۔ جب نائب رسول اس مقتول کے پاس پہنچے تو کچھ دیر تک خاموش کھڑے اس کی لاش دیکھتے رہے، پھر عصا مبارک کے ذریعے اس کی گردن کو چھو کر ارشاد فرمایا، اے مظلوم، اگر واقعی تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ خواجہ غریب نواز کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا۔ سلطان نے اسے اس کی ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دی اور اپنے مریدوں سے فرمایا، بندہ مومن کا اپنے رب سے اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرے تو وہ قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ کچھ غیر مسلم حضرت خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان پر کرم کی نگاہ ڈالی تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے وہ لوگ کانپنے لگے اور ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز نے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے باز آنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو دوزخ کی آگ سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے۔ قریب ہی آگ بھی روشن تھی۔ ان لوگوں نے کہا، آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ خواجہ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے یہ آگ معین الدین کو تو کیا، اس کی جوتی کو بھی نہیں جلائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی جوتی کو آگ میں ڈالا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کی جوتی کی حفاظت کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور وہاں موجود تمام لوگوں نے یہ غیبی آواز سنی کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کے جوتے کو جلا سکے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب غیر مسلم کلمہ حق پڑھ کر اسلام قبول کر گئے اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا لنگر بہت ہی وسیع تھا۔ آپ کے آستانے مبارک پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا تھا کہ شہر بھر سے غربا اور مساکین آتے اور سیر ہو کر کھاتے تھے۔ کرامات خواجہ غریب نواز میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ سلطان کے خادمین جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے تو خواجہ معین الدین چشتی مسئلے کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے رحمت الہی سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا۔ وہ خادمین سے فرماتے کہ آج کے لنگر کے لیے جتنی رقم چاہیے لے لو۔ بعض روایات کے مطابق سلطان کی سخاوت کی وجہ سے ہی لوگ آپ کو خواجہ غریب نواز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔